نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ یہ سیشن نمبر 9 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے اب تک پچھلے سیشنز میں کئی سارے ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور ان کے کیریکٹر کو جانا، رائٹ؟ ہم نے دیکھا کہ بچپن سے ہی وہ بہت ہی سمجھدار اور صبر کرنے والے تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ایماندار اور سچے تھے، یتیم کی مدد کرتے، بیوہ عورتوں کے لیے ہمیشہ سپورٹ بن کر کھڑے ہوتے، اور یہ سب کوالٹیز کو دیکھ کر مکہ میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو الامین کہہ کر پکارتے تھے، رائٹ؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک رکھے ہیں، رائٹ؟ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، انفیکٹ بتوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ ان پر کوئی چڑھا ہوا کھانا کھائے، رائٹ؟ مکہ کی سوسائٹی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بت پرستی سے، آئیڈولٹری سے دور رہے، کیونکہ مکہ میں ایسے کئی سارے فیسٹیولز بنائے جاتے تھے جو ان کی بتوں کو لے کر ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھے، کیونکہ ان کو شروع سے یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ جو بت پرستی، یہ جو آئیڈولٹری ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ایک اور انسیڈنٹ ہے جس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا، اس کو جانیں گے۔ ہم سب نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، رائٹ؟ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ایکچولی یمن سے تھے۔ تو یمن سے کون سے عرب آئے تھے؟ یاد ہے نا؟ قحطانی آئے تھے، رائٹ؟ اور تھوڑا ہم اپنی میموری کو ریوائنڈ کر لیں تو یمن سے جو عرب آئے تھے وہ قحطانی تھے، اور جو اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے تھے وہ لوگ عدنانی تھے، رائٹ؟ تو کہا گیا ہے کہ زید بن حارثہ قحطانی تھے، اور یہ کوئی سلیو نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی غلام نہیں تھے۔ یہ ایک دن اپنے ماں کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، وہ سفر پہ تھے، اور کچھ لوگوں نے ان کو کڈنیپ کر لیا اور ان کو غلاموں کی مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا۔ اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو یا بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا تھا اور ان کو غلاموں کی مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا جاتا تھا، سلیو مارکیٹ میں ان کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، ان کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور کوئی سلیو مارکیٹ میں بیچ دیا گیا، اور وہاں سے ان کو خریدا گیا اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، اور ان کی عمر اس وقت 7 سے 8 سال کی تھی، یہ بچے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نکاح کے بعد زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو تب سے ہی زید بن حارثہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ زید بن حارثہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو ایک دن زید کی فیملی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ زید جو ہے وہ مکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے یہ بات سنی تو ان کے والد ان کے چاچا کے ساتھ فوراً مکہ پہنچے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ زید جو ہے وہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ ہماری اولاد ہے اور ان کو کڈنیپ کیا گیا۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو قیمت چاہیے آپ بتا دو، ہم وہ ادا کر دیں گے، بس اب زید کو ہمیں واپس کر دو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ زید کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ دیکھو تمہارے والد چاہتے ہیں کہ میں تم کو آزاد کر دوں اور ان کو دے دوں، پر میں یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بنا کوئی پیسے دیے تم جا سکتے ہو، اور اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تم یہاں میرے ساتھ ضرور رہ سکتے ہو۔ اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، تم جو ڈیسائیڈ کرو گے یہ تمہارا ڈیسیشن ہوگا۔ تو پتہ ہے زید رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے بدلے کسی اور کو نہیں چن سکتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے آپ سے زیادہ اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور اس وقت زید کی عمر کیا تھی؟ وہ بچے تھے، پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ ریممبر، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے وہ غلام ہی بن کر رہتے،
اور اگر وہ اپنے والد کے ساتھ چلے جاتے تو وہ فری ہو جاتے، وہ غلام نہیں رہتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چنا۔ تو سوچئے، جب کوئی بچہ گم جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو واپس ملتے ہیں تو اس کی خوشی کی فیلنگز کیا ہوتے ہیں؟ ہم یہ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، رائٹ؟ لیکن سوچئے، جب زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے اوپر چنا، وہ چاہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ کیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر زید کے ساتھ کیسا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، نہ کہ ان کے گھر واپس جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زید کو اپنا غلام نہیں مانے، ان کو اپنا غلام کی طرح ٹریٹ نہیں کیے، بلکہ وہ ان سے اپنی بیٹے جیسی محبت کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ زید نے ان کو اپنے والد سے اوپر چنا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جب وہ دیکھے کہ زید کے والد کی حالت کیسی تھی، کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور ان کے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، اب ان کے والد کو اتنا پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ وہ زید رضی اللہ عنہ کو کعبہ کے پاس لے گئے اور وہاں لے جا کر سب کے سامنے انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈکلیئر کیے کہ زید رضی اللہ عنہ اب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام رکھا زید بن محمد، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ زید کے والد کے دل کو یہ راحت پہنچے کہ زید اب کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہاشمی کے، ایک قریش کی اڈاپٹڈ اولاد ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سورہ احزاب میں یہ ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ کے اڈاپٹڈ کیے گئے بچے آپ کا نام نہیں لے سکتے، وہ اپنے والد کے نام سے ہی جانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، زید کے اس ڈیسیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر زید کے ساتھ کیسا تھا، ان کے اخلاق زید کے ساتھ کیسے تھے، کہ زید رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیے، رائٹ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیے؟ ایک طرف زید کو یہ اتھارٹی دیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کس کے ساتھ رہنا ہے، نہ وہ خود اس بات کو ڈیسائیڈ کیے، نہ یہ ڈیسیشن زید رضی اللہ عنہ کے والد پر چھوڑے، بلکہ وہ زید رضی اللہ عنہ کو یہ خود ڈیسائیڈ کرنے کو بولے، رائٹ؟ اور دوسری طرف کیا تھا؟ زید رضی اللہ عنہ کے والد کو تسلی دینے کے لیے ان کے سامنے زید رضی اللہ عنہ کو آزاد ڈکلیئر کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر صرف نبوت ملنے کے بعد قابل تعریف نہیں تھا، نبوت ملنے سے پہلے سے بھی ان کی زندگی سے ہمیں کئی سارے ایسے لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی زندگی کے کئی سارے انسیڈنٹس ایسے آتے ہیں جس سے ہمیں ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے نیچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ تھا کہ جو بھی انسان ان کو جانتا، جو بھی ان کے قریب رہتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہی جاتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہو ہی جاتا تھا، چاہے وہ حلیمہ ہو، چاہے وہ عبد المطلب ہو، چاہے وہ برکہ ہو، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو، یا پھر وہ چاہے زید بن حارثہ کیوں نہ ہو، رائٹ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جس سے لوگ ان سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ تو ہم نے یہ بھی کہا تھا، رائٹ، کہ وہ دیکھنے میں بھی اتنے خوبصورت تھے کہ لوگوں کو ان سے محبت ہو ہی جاتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت کعبہ کے اندر اور باہر بت رکھے ہوتے تھے، تو زید رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہوئے ایک بت کو چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً منع کرتے ہیں۔ تو زید کو لگتا ہے کہ جب سب کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، کیونکہ وہ بچے تھے، رائٹ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ کوئی بت کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا ان کو ہاتھ لگانے سے؟ تو ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو دیکھیے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان سب چیزوں سے ہمیشہ دور رکھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور وہ نبوت ملنے سے پہلے سے بھی روزے رکھتے تھے،
ٹھیک ہے. دیکھیے مکہ میں آئیڈولٹری بہت ہی کامن تھی، شرک بہت کامن تھا، بت پرستی جو ہوتی تھی وہ بہت عام تھی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جو ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حنفا کہا جاتا تھا، رائٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک تھے، رائٹ. تو دیکھیے اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مکہ کا حال بگڑتا گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ سب دیکھتے تھے کہ جس طرح لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے، ان پر کھانا چڑھاتے تھے، یہ سب غلط پریکٹسز جو ہوتے تھے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر، مکہ کے ماحول کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈسٹربڈ رہتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ کیسے ان لوگوں کو روکیں. ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اس برائی سے ان لوگوں کو کیسے بچایا جائے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان لوگوں سے اور ان کے ماحول سے اٹھنے لگا. وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور کرتے گئے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو لوگوں سے اور سوسائٹی سے آئسولیٹ کرنے لگے، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے غار حرا چلے جاتے تھے. اور غار حرا کون سی جگہ تھی؟ یہ کعبہ سے تھوڑا دور، یعنی مکہ سے تھوڑا دور، جبل نور کے پہاڑ پر یہ غار تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکہ کے اس ماحول سے دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اس غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے. اور وہ غار حرا میں جا کر ایسا بیٹھتے تھے کہ ان کو وہاں سے سیدھا کعبہ دکھتا تھا. تو وہ بس کعبہ کو دیکھتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ سے دعا مانگتے رہتے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیوں اتنا ڈسٹربڈ ہوتا تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، ان کا دل کنٹینٹ تھا. ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا. ان کو لوگوں سے عزت ملی، ان کو محبت کرنے والی بیوی ملی جو مکہ کی امیر عورت تھی، جو نیک تھی. ان کے پاس پیسے کی کمی بھی نہیں تھی، ان کو اولاد بھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن جب وہ مکہ والوں کو دیکھتے تھے، جب یہ ماحول دیکھتے تھے کہ کس طرح لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کس طرح یہ لوگ ہر برے کام میں انوالوڈ رہتے تھے، تو ان کو بہت ہی ڈسٹربڈ فیل ہوتا تھا. وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ جو بھی مکہ میں ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور اس کو کس طرح روکا جائے. اس فکر میں وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور اس لیے وہ کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر رہتے تھے. اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ سپورٹ کرتی تھی. وہ ان کو کھانا بنا کر دیتی تھی. اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو وہ خود کھانا بنا کر ان کو لے جاتی تھی. اور دیکھیے غار حرا جو ہے، اور یا جبل نور کا جو پہاڑ ہے، وہ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے. اس کے اوپر چڑھنا از ناٹ این ایزی تھنگ، بہت مشکل کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر آتے جاتے تھے. تو سوچئے کہ ماشاء اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فٹ تھے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لے جا کر دیتی تھی. ان کے لیے بھی وہ آسان کام نہیں تھا کہ وہ غار حرا کا پہاڑ چڑھے. پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسا کرتی تھی. کیوں سپورٹ کرتی تھی وہ؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچویشن کیسا تھا. وہ دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ڈسٹربڈ رہتے تھے. اگر ہم سوچیں تو کوئی اور بیوی اس سچویشن میں ہسبینڈ کو سپورٹ کرے گی کہ اس کا شوہر گھر سے دور، فیملی سے دور، کہیں غار میں جا کر دنوں تک بیٹھا ہے؟ نہیں، رائٹ، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گی. لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی تھیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دل کے حال کو بہت اچھے سے سمجھتی تھیں. ان کو پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ بھی تو مکہ کے سچویشن سے واقف تھی. ان کو بھی تو پتا تھا کہ مکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے پریشان تھے، رائٹ؟ خیر، تو اب کیا ہوا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، تب رمضان سے 6 مہینے پہلے سے یا اس سے کچھ وقت اور پہلے سے ان کو خواب آنے لگے. اور یہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ وہ جو بھی رات میں دیکھتے خواب میں، وہ دن میں سچ ہو جاتا تھا، وہ دن میں ان کو نظر آتا تھا. اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا گیا. پہلے ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ کوئنسیڈنس ہے، پر جب یہ لگاتار ہوتا گیا تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب میں دیکھتے وہ دوسرے دن سچ ہو جاتا. تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات کا پتہ چلا تو ان کو لگا کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات شیئر کی تو اس بات کو لے کر وہ بہت ہی پازیٹیو تھی. ان کو لگا کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور جب ایسا ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بھی بڑھ گئی تھی. وہ اور زیادہ وقت غار حرا میں گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو ان کو پتھر سلام کرتے تھے. اس کا ذکر انہوں نے ایک حدیث میں بھی کیا تھا. اور پہلے تو وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ ان کو کوئی دکھتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو سلام کی آواز آتی تھی. لیکن جب وقت گزرتا گیا اور جب یہ اکثر ہوتا گیا تب ان کو سمجھ آیا کہ ان کو کبھی پتھر سلام کرتے ہیں تو کبھی روشنی دکھائی دیتی ہے. اور یہ سلسلہ بھی کافی وقت تک چلتا گیا. ٹھیک ہے. اب ایک رات کہا جاتا ہے کہ وہ منڈے کی رات تھی اور 21 رمضان تھا. ٹھیک ہے. اب اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکہ ہر وہ انسان جو اس وقت موجود تھا اور ہر وہ انسان جو اس کے بعد اس دنیا میں آنے والا تھا ان سب کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور 6 مہینے کی تھی اور یہ 610 سی ای کی بات ہے. سی ای کا مطلب کامن ایرا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں اکیلے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اچانک ان پر وحی نازل ہوئی. ان پر اللہ کی ریویلیشن آئی. اور یہ وحی کیسے نازل ہوئی؟ تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ان سے بولے اقرا، یعنی پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. انفیکٹ وہ ڈر گئے. جب اچانک جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے تو ان کو لگا یہ کون ہے اور کہاں سے آ گئے اور یہ کیا پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. تو جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا، آئی کی ناٹ ریڈ. تو پھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دباتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے اتنی زور سے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اقرا یعنی پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے زور سے دباتے ہیں اور چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اقرا پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی جواب دیتے ہیں. پھر تیسری بار جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک بلڈ کلوٹ سے بنایا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھایا ہے جس کا اس کو علم نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اتنا ڈر گئے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کو اتنی زور سے دبایا کہ ان کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے پائیں گے، ان کو لگا کہ ان کی سانس یہیں رک جائے گی. اور پھر جبریل علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑا اور جب یہ آیات ریپیٹ کرنے کو کہا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ آیات پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ آیات ہیں جو سورہ علق کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل کی گئی. ٹھیک ہے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا ریویلیشن اللہ کی طرف سے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس سیشن کو ہم اب یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیسے ریئیکٹ کیا اور ان کے ساتھ اور آگے کیا ہوا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.